نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم یسبح للہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں الملک القدوس العزیز الحکیم جو بادشاہ ہے انتہائی پاک ہے غالب ہے حکمت والا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہی ذات جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں عظیم الشان رسول جو انہی میں سے تھا یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات ویزکیہم اور پاک کر دیتا ہے ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور اس کے علاوہ اور بھی لما يلحقوا بهم جو ابھی نہیں ملے ان سے وهو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل سورہ مجادلہ میں پھر سورۃ الحشر میں سورہ مجادلہ میں منافقین کا تذکرہ تھا سورۃ الحشر میں یہود اور پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ منافقین کا تذکرہ تھا سورۃ الممتحنہ میں وہ اہل ایمان جو مخلص تو تھے لیکن ان سے کچھ غلطی ہوئی ان کا تذکرہ ہوا پھر سورہ صف میں اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے اور اپنی جان کی قربانی دینے والوں کا تذکرہ ہوا اسی لیے سورت کے آخر میں فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسی تجارت بتاؤں
جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی وہ ہے اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ دوسرا جو اہم موضوع ہے سورہ مبارکہ کا وہ یہود کا رد ہے، چونکہ حب مال یہودیوں میں بہت زیادہ تھی اور مال کی حب اور حرص کی وجہ سے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ہمارے نذرانے جو آ رہے ہیں کہیں وہ بند نہ ہو جائیں۔ اپنے دھندے اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ سورت کا آخری رکوع اس میں بھی تجارت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اور اس صورت کے آخر میں بھی تجارت کا ذکر ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، لیکن وہ تجارت پچھلی صورت والی وہ روحانی تجارت ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اور یہ دنیاوی تجارت کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو، پچھلی صورت کو ملاؤ تو یہ خلاصہ ہوا، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہودیوں کی طرح دلوں میں صرف مال ہی کی محبت بٹھا کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ دنیا کی تجارت بھی کرو لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے نہ رکھو دنیا کی تجارت کو، بلکہ اللہ کے احکامات کو آگے رکھو اور دنیاوی تجارت کو پیچھے رکھو۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جیسا کہ اس سے پچھلی صورتوں میں بھی بیان ہوئی، کیونکہ وہ مسئلہ جس کے لیے جہاد کرنا ہے وہ مسئلہ توحید ہے، وہ مسئلہ جس پر مال خرچ کرنا ہے وہ مسئلہ توحید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کا شروع میں پھر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، آسمان والے بھی اس کی تسبیح بیان کریں اور زمین والے بھی اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ساتوں آسمانوں میں جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں، اور کائنات کی تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ برستے ہوئے بادل بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اگتے ہوئے وہ گھاس کے تنکے بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے آتے ہیں، بہتے ہوئے دریا وہ بھی شور مچاتے ہیں اس کی تسبیح کا، اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور چڑھتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا سورج بھی اللہ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں وہ بھی اور جو زمین میں ہیں وہ بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت والے دن ترازو میں بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
سارے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ یہ دو کلمے ہیں. اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ کے لیے سب تعریفیں بھی ہیں جو بڑی عظمت والا ہے. فرمایا اس لیے تم بھی کہا کرو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان والے بھی اس کی تسبیح بیان کریں اور زمین والے بھی اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کیوں؟ الملک، اس لیے کہ بادشاہ جو وہی ہے، باقی سب فقیر ہیں، بادشاہ صرف کون ہے؟ سبحان اللہ. القدوس، بہت پاک، باقی ہر ایک اس کے ساتھ کوئی محتاجیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ شریک بھی ہیں، ہر ایک کی کمزوریاں بھی ہیں، کمزوریوں سے بہت پاک ہے تو صرف کون ہے؟ العزیز، باقی سب مغلوب ہیں، غالب صرف کون ہے؟ حاکم صرف کون ہے؟ الحکیم، ہے بھی بڑی حکمت والا. دنیا میں ہم نے دیکھا جس کے پاس زیادہ اقتدار آ جائے وہ زیادہ تکبر میں آ کر غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. اللہ کا اقتدار بھی بڑا وسیع ہے، اس کی حکمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے. فرمایا العزیز الحکیم، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ اللہ جو بادشاہ بھی ہے، جو پاک بھی ہے، جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، پوری کائنات جس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اے لوگوں خبردار، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا. اسی عظمت والے اللہ نے محمد سچے کو سچا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. پہلے بھیجنے والے کا تعارف کروایا، پھر جس کو بھیجا ہے اس کا تعارف کروایا. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین. ایک عام آدمی ہے لیکن جب وردی پہن کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ حکومت کا آدمی ہے، اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی، جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانو. اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو مکے والا ہے، تم کہتے ہو ہمارے خاندان سے، اور میں کہتا ہوں میرا بھیجا ہوا ہے. سبحان اللہ. تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو مبعوث کس نے کیا ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. هو الذی بعث، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمتوں والی، اسی نے مبعوث کیا، اسی نے بھیجا ہے. فی الامیین، امی لوگوں میں جنہوں نے کسی کالج مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، انہی لوگوں میں بھیجا. رسولا، التنوین للتعظیم، عظیم الشان رسول، عظمت والا رسول. منہم، انہی میں سے بھیجا ہے. عظمت والے رسول کو بھیجنے والا جو حقیقی اور سچا بادشاہ ہے. اچھا بھیجا کیوں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا 4 کاموں کے لیے بھیجا. کتنے کاموں کے لیے بولو؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے ان پر، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. اور نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے. کفر کو نکال دیا، شرک کو نکال دیا، منافقت کو نکال دیا، ریاکاری کو نکال دیا، حب مال کو نکال دیا، حب جہ کو نکال دیا. دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو نکالنے اور پاک کرنے کے لیے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آیا ہے. اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم میرا نبی ان کو دیتا ہے. صرف کی تلاوت ہی نہیں، پہلا کام یتلو علیہم، صرف تلاوت ہی نہیں آیات کی، بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے. صرف قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کر نہیں سناتا، ان کا مطلب بھی میرا نبی ان کو سمجھاتا ہے. والحکمہ، حکمت کی باتیں بھی، یعنی اپنی سچی احادیث بھی سناتا ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ارشاد بھی ان کو سناتا ہے. یہ 4 کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کر دیتا ہے، قرآن کی تعلیم ان کو دیتا ہے، اور اپنی سچی احادیث کی تعلیم ان کو دیتا ہے. ان 4 کاموں کے لیے میں نے بھیجا ہے.
اور انہی 4 کاموں سے جہالت ختم ہوتی ہے، انہی 4 کاموں سے گمراہی ختم ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور لوگوں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب میرے نبی نے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ فرمایا، قرآن کی تعلیم دی اور اپنی حکمت اور نبوت اور سچی احادیث کی تعلیم دی، دنیا سے گمراہی ختم ہو گئی، نور ہدایت پھیلنا شروع ہو گیا۔ وآخرین منہم، توجہ ہے، سب حضرات کی جی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے امی لوگوں میں بھیجا، امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی اور کایا ہی پلٹ کر رکھی۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ نے ہوا کے رخ کو ہی بدل دیا، سب کو سبحان اللہ۔ وہ ان پڑھ لوگ پھر ہدایت کے مینار بنے اور معیار بنے۔ آگے دیکھیں، اگلی آیت میں ہمارا ذکر آ رہا ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ان امی لوگوں میں میں نے رسول بھیجا جو میری آیتیں پڑھتا ہے، وآخرین منہم، اور ان امیوں کے علاوہ کوئی اور لوگوں کے لیے میں نے رسول بنایا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے، بعد میں آئیں گے، یعنی بعد میں قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے بھی یہی 4 چیزیں ہیں، بعد والوں کے لیے بھی اللہ کی آیات کی تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب کی اور تعلیم احادیث مبارکہ کی۔ اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں بھی اللہ ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے۔ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، آج تک آیا، آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ کچھ تھوڑا ہمارا حصہ بھی پڑ گیا تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سلسلہ جو اللہ نے چلایا، ذالک فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے بولو؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے اور جہال کو اللہ نے مال دیا ہے۔ وَإِنَّ الْمَالَ سَيُفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، فرماتے ہیں مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، اور یہ وہ خزانہ ہے جو فنا ہونے والا نہیں ہے، اس خزانے پہ کوئی فنا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنے کلام کا علم دیا، یہ سب سے بڑا فضل ہے، اس پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، غنا سے ہے، اور ایک غنا مالداری کے معنی میں بھی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور پھر وہ کہتا ہے میرے پاس کیا ہے جی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کہے فخر کر کے اللہ نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ۔ ایک اماں جی لے گئی بچے کو مولوی صاحب کے پاس، چھوٹا بچہ تھا، اس کی جی کوئی دعا دو، کوئی دعا دو، تو انہوں نے اپنے حساب سے دی، اللہ اس بچے کو حافظ بنائے، عالم بنائے۔ تو اماں جی نا دعا سن کے نا پریشان ہی ہو گئی، بھائی یہ جنگی دعا دی تھی نے، خوش نہیں ہوئی، کیوں؟ کوئی اور اسا جی کوئی اور بھی دعا دے، اسا کہا اللہ تیرے پتر نو تھانے دار بنائے۔ ہاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے، کہ آمین آمین۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا کے چھوٹے سے عہدے کی تو قیمت ہے، اس عہدے کی قیمت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ذالک فضل اللہ، اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جس کی پسلیوں میں
اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جمع کیا، اگرچہ اس کی طرف وحی تو نہیں آتی لیکن نبوت کا علم سارا اس کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ